اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام علماء ملت، عالی وقار حاضرین گرامی منزلت، عفت ماں بہن بیٹیاں، اللہ سبحانہ وتعالی کا 100,000 شکر ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمانے کی صورت عطا فرمائی۔ ان 2 روزہ جلسوں کے لیے جو عنوان منتخب فرمایا وہ مخدوم المشائخ امام اہل سنت سرکار کلام شاہ سید محمد مختار اشرف قبلہ اشرف الجیلانی علیہ الرحمت والرضوان کے سالانہ عرس سے متعلق یہ 2 روزہ جلسوں کا انعقاد اس تعلق سے ہو رہا، تو اس کریم پروردگار کے 1000 شکر، اس آقا کا 100,000 احسان جو مختلف بہانوں کے ساتھ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے کہ اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو معتبر کرے۔ حضرات مکرم، سلسلہ گفتگو آغاز سے پہلے آقا کی بارگاہ میں بطور ثنا چند شعر سماعت کریں۔ درود پاک سے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ میرے آشنا تو بہت سے ہیں یا رسول اللہ، میرے آشنا تو بہت سے ہیں، درد آشنا کوئی اور ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ تیرا ہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ،
تیرا ہل زر سے ہے واسطہ میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تو تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے۔ میرے آشنا تو بہت سے ہیں، میرے آشنا تو بہت سے ہیں، درد آشنا کوئی اور ہے۔ اور غزل کے رنگ میں شعر دیکھیں کہ وہ جو حسن بے پردہ ہوا تو فلک سے آنے لگی صدا۔ حکیم رازی صاحب بطور خاص، وہ جو حسن بے پردہ ہوا تو فلک سے آنے لگی صدا، تو فلک سے آنے لگی صدا، کہ سر آئینہ کوئی اور ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، سر آئینہ کوئی اور ہے، پس آئینہ کوئی اور۔ من رآنی فقد رآ الحق، آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، من رآنی فقد رآ الحق، میرے چہرے میں جو کچھ دکھتا ہے میرا نہیں، تو جلوے محبوب کے، میرے چہرے میں جو حسن جمال دکھتا میرا نہیں، یہ تو اس کے جلوے، اس آقا کے جلوے ہیں کہ انہی چہروں میں جمال الہی۔ جب موسیٰ کو دیکھنے کی طلب ہوئی تو مجھ سے کہتے رہے آقا آپ نمازیں معاف کرواتے رہیں اور میں جمال جہاں دیکھتا رہا۔ میرے آقا کے جمال کی بات، آقا کا جمال ہی ایسا ہے، تو چہرے آقا کے چہرے میں وہ نور الہی ہے، تابانیاں ہیں، تجلیاں کود رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سو آقا ایسے جمیل و حسین، آقا ایسے دل نشین، دیکھنے والے دل پکڑے تو دل قرار نہ پائے، خدائی قسم ان کے دیکھنے والوں کا حال بیان کون کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق گھر میں آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو رکھتی ہو، کچھ کھانے کو میسر ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو ایمان لانے سے پہلے بیوپاری، تاجر، بزنس مین، بلکہ یوں کہو مکہ کے چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ وہ ہے۔ اچھا حضرات گرامی، ایک بات ضمناً عرض کر دوں، آپ سب پونا میں تو کم سے کم اتنی بات آ کے اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں لٹریسی جو ہے وہ زیادہ ہے اور جگہوں سے، جو لٹریسی ہے، تعلیم کا جو فیصد ہے پونا کے مقابلے اور شہروں مسلمانوں کے وہاں سے یہاں بہتر پوزیشن۔ جی کہنا یہ تھا کہ آپ ذرا اس لسٹ پر نظر تو ڈالیں جو آقا پہ ایمان لائی، اور وہ لسٹ دیکھ لیں جنہوں نے آقا کا انکار کیا۔ قسم ہے عزت والے پروردگار کی، ایمان والوں کی لسٹ میں بڑے بڑے چہرے اور انکار والوں کی لسٹ میں بھی بڑے نمایاں چہرے۔ عجیب بات ہے، جتنے معجزے سرکار کے ملے، دکھے، دکھلائے گئے، طلب کیے گئے، جن نے معجزہ مانگا ایمان نہیں لائے، جنہوں نے حضور پہ اعتراض کیا وہ ایمان نہیں لائے، جنہوں نے رسول گرامی ذی وقار کی شخصیت، پرسنالٹی پہ اعتراضات کیے۔ اگر تم نبی ہو تو چاند کے ٹکڑے کرو، اٹ مینس اگر نبی ہوگے تو ایسا کر سکو گے،
فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو تم ایمان لاؤ گے؟ کہا ہاں۔ تو اب نبی اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے چاند کے ٹکڑے نہیں کر رہا، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہر زبان اللہ کی ثنا کرے۔ میرا آقا اپنے جلال و جمال کے ظہور کے لیے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دل آشنا توحید آشنا ہو جائے، ہے نا؟ تو آپ دیکھتے ہیں یہ اعتراض جو کیا کرتے ہیں نا، جان لیجئے یہ ماننے والے نہیں، جی اشاروں کی بات ہے کہ جو اعتراض کیا کرتے ہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور جو ماننے والے ہیں وہ اعتراض نہیں کیا کرتے۔ ہم نے گزارش کی مکہ کے شہر میں ایک ہی گھر میں ایک ہی محلے میں ایک ہی خاندان میں ابو لہب سگا چچا، ابو بکر صدیق وہی خاندان، قریشی ہاشمی مطلبی، کیا نتیجہ ہے؟ وہ کہہ رہا میں ایمان نہیں لاتا، اور صدیق اکبر آپ ایمان ایسے لائے کہ سارے ایمان والوں کے پیشوا بن گئے۔ کیا دیکھ لیا آپ نے حضور میں کہ جو ایمان لے آئے کوئی دلیل نہیں طلب کی آقا سے، کوئی نبوت اور رسالت کی دلیل نہیں مانگی؟ فرمایا دلیل وہ مانگے جو اندھے ہوں، دلیل اندھے مانگتے ہیں، اس سے کیا دلیل مانگوں جو سر سے پاؤں تک دلیل ہی دلیل ہے۔ ارے دلیل وہ طلب کریں جس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا پیکر نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں بچپن سے آج تک، وہ دلیل کیا مانگیں؟ تو دوستو یہ بات تو ضمناً آئی تھی، عرض کرنا یہ تھا کہ جو اعتراض کیا کرتے ہیں وہ مانا، اس لیے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض پہ کان بھی دھرنا نہیں چاہیے۔ جو اعتراض کرے وہ اعتراض کی بنسی بجائے، آپ تو غلامی کی بنسی بجاؤ۔ تو دوستان گرامی یہ بات تو ضمناً بطور تفنن تباہ آپ کی تفریح تباہ کے لیے رکھی، اصل بات پھر وہی پلٹی کہ وہ جو رئیس التجار تھا، تاجروں کے طبقے کا رئیس ہے، گھر میں آئے، پوچھا، سارا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور ہے، اب پوچھا آقا کے بارگاہ کے صدیق نے پوچھا بیوی سے کچھ کھانے کو رکھتی ہو؟ وہ شرمندہ ہو گئی، کہنے لگی میرے ماں باپ تصدق ہوں، آپ نے ایسا سوال کیا ہے جواب کیا دوں؟ افسوس ہے کہ گھر میں کچھ میسر نہیں۔ کہا کوئی غم نہ کرو، بھوک زیادہ تھی اس لیے آیا۔ اب دیکھیں بھوکے ابو بکر صدیق، بیوی سے جواب ملا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو کہاں گئے؟ آئے مسجد نبوی شریف اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے پاک کے سامنے بیٹھے اور ٹکٹکی باندھ کے آقا کا حجرہ تکنے لگے، ٹکٹکی باندھے آقا کا حجرہ تکنے لگے۔ میرے اندر کی آواز ہے کہ جس وقت جناب صدیق اکبر اپنے محبوب کا حجرہ تکتے تھے، مولا کریم فرشتوں سے کہتا تھا میرے صدیق کی ادا تو دیکھو، میرے صدیق کی ادا تو دیکھو، کیسا شیدائی و سودائی ہے، سو قیامت تک اس کا نام زندہ و تابندہ کر دو، ہے نا دوستان محترم۔ سو آقا نے دروازہ کھولا، باہر آئے، یار کو دیکھا، مسکرائے، بیٹھ گئے۔ کچھ دیر جمال جہاں آرا مصطفی جمال دیکھتے رہے۔ آقا نے پوچھا قحافہ کے بیٹے ابو بکر اب کیا حال ہے؟ عرض کی آقا آپ کے جلووں کی تاب کی قسم اور زیارت کی قسم لگ رہا ہے ابو بکر کو 20 برس تک بھوک کی عادت ہی نہیں۔ سو سرکار تو ایسے جمیل و جمال والے، تو جمال کس کا ہے؟ آقا فرماتے چہرہ میرا جمال اس کا ہے، زبان میری کلام اس کا ہے، ہاتھ میرے عمل اس کا ہے، کان میرے سنتا میرا رب ہے، سبحان اللہ۔ دوستان گرامی ذی وقار، ایسے محبوب کی غلامی کا شرف عطا ہے، فخر کرو، ناز کرو، نازم بنا میں خود کے غلام محمد اس، ہم تو رسول گرامی ذی وقار کے غلام ہیں، معمولی مرتبہ تھوڑی ہمارا ہے، ہم اس جوتیوں کے سائے میں ہیں جن جوتیوں کے سائے میں کونین آباد۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جی میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہ رہا ہوں، ذرا آپ کا دھیان ہو تو ایک مقدمہ آپ سن لو، آپ دیکھو کیسا مقدمہ۔ بر صغیر انڈو پاک سب کانٹیننٹ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو انڈو پاک بنگلہ سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، یہ ایک بر اعظم کہلاتا ہے،
سب کانٹیننٹ، کانٹیننٹ تو بر اعظم ہوتا ہے، یہ سب کانٹیننٹ ہے. اس میں کی دو شخصیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان دونوں کا مقدمہ ہے آپ کے سامنے. ایک شخص خاندان ولی اللہ میں اٹھا، خاندان ولی اللہ، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں، پاک باز خاندان، وارث علوم انبیاء اور علوم نبوی مصطفی خاندان. وہ خاندان جس کے دینی خدمات مسلم مکمل ہے، انہی کے گھر سے اٹھا. صورت مولویوں کی، وضع عالمانہ، لباس عالمانہ زاہدانہ، سب کچھ مومنانہ بظاہر، اور کہتا ہے کہ اگر آقا کا خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ہوتی. کیا ہے؟ حضور کا خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ہوتی. یہ کس نے کہا؟ زاہد نے. وہ عالم تھا، اپنے آپ کو عالم ہونے کا دعوے دار تھا. اس نے یوں کہا. ایک شخصیت. دوسری شخصیت سیالکوٹ پنجاب میں ایک برہمن کے گھر پیدا ہوئی. وہ جو برہمن ایمان لا چکا تھا اس کے گھر پیدا ہوئی. نام پڑا اقبال. دنیا نے کہا علامہ ڈاکٹر اقبال. دو شخصیات بر صغیر سے اٹھتی ہیں. ایک وہ جس کے بابا دادا وارث علوم انبیاء، ایک وہ جس کے گھر میں حدیث و قرآن کے سوا کوئی بات نہیں. دوسرا وہ جس کا دادا بت پرست. وہ خود ہی کہتا ہے میرے آبا کے لاتی وہ مناتی، میرے آبا کے لاتی وہ مناتی، لات و منات کے پجاری تھے، مجھے تو مصطفی غلامی نے یہ مقام دیا ہے. اب ایک طرف تو یہ خیال ہے کہ آقا کا خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ہوتی. یہ کون کہتا ہے؟ مولوی. اور وہ داڑھی منڈا، پینٹ کوٹ پہننے والا، ٹائی باندھنے والا، بیرسٹر بیرٹ لا، مغربی تعلیم گاہوں میں تعلیم پانے والا، مغربی دانشگاہوں کا پروردہ، انگریز استادوں سے فلسفے اور منطق کی تعلیم لینے والا، یورپ کے شب و روز کو کھنگال ڈالنے والا، مغربی تہذیب و تمدن کی جڑ تک اتر جانے والا، وہ مشرق کا نابغہ روزگار، وہ مشرق کا دیدہ ور یوں کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میرے آقا میں تو لاتی وہ مناتی ہوں. میرے گھر بت پرستی ہوئی پر قرآن کی برکت سے اقبال پر القاء ہوا ہے کہ میرے آقا میں مولوی کی طرح نہیں کہہ سکتا کہ تیرا خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ہوگی. میں تو یوں کہتا ہوں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. آقا وہ کہتے ہیں تیرا خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، اور میں کہتا ہوں تیرا خیال آئے تو نماز کی معراج ہوتی ہے. میرے آقا میں کہلاتی وہ مناتی. میرے گھر قرآن و سنت کی باتیں اتنی نہیں ہوئی جتنی اس شخص کے گھر ہوئی. وہ کہتا ہے تیرا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. یہ بت پرستوں کے گھر سے آئی ایمان کی آواز ہے کہ آقا تیرا خیال آنے سے تو نماز کی معراج ہوتی ہے. وہ نماز جس میں تیرا خیال نہ آئے نماز کب ہے؟ دوستو یہ مقدمہ تھا. خدا تعالیٰ سے اقبال کا دل مانگو، اللہ سے اقبال کا دل مانگو. خداوندہ وہی عشق کی آگ جلا جو بھاں بھر بن کر سیالکوٹ کے اس بیریش صوفی کو جلا کے راکھ کر گئی. وہی محبت کی آگ. اسلام سراپا محبت، اسلام از عشق سے عبارت ہے. اسلام عشق و بندگی تا بندگی میں محبت کا مذہب ہے. دوستان گرامی اس آیت کریمہ میں خدائے رب قدیر نے ہماری جانب ہمارا دھیان اسی طرف دلوایا. قل فرماؤ محبوب، قل فرماؤ پیارے، تم کہہ دو. ذرا دیکھیں تو انداز کیسے کیسے کہلوایا. قل کہو محبوب، ذرا بتاؤ انہیں، یہ نہیں جانتے، یہ نہ تمہیں جانتے نہ تمہارے رب کو جانتے. اگر رب کو جان لیتے تو تمہیں جان لیتے، اور تمہیں پہچانتے تو رب کو ضرور جان لیتے. قل فرماؤ
قل هو اللہ احد، محبوب تم فرماؤ اللہ ایک ہے. محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. پیارے کہہ دو، تم بتاؤ ہی نہیں، اللہ ایک ہے. باری تعالیٰ یہ محبوب کیوں کہیں گے؟ تو خود کہہ دے، تو ہی فرما دے کہ تو ایک. یہ کل کی بات کو ہو اللہ احد کہہ دے، وہ اللہ ایک. یہ کل کیوں، محبوب کیوں فرمائے؟ محبوب سے کیوں کہلوایا جا رہا؟ محبوب سے کیوں کہا جا رہا کہ محبوب تم فرماؤ؟ کہہ دو اللہ ایک ہے. فرمایا کہ ایک ضابطہ مقرر کرنا تھا، ایک طریقہ بتانا تھا، ایک راہ سجانی تھی، ایک راستہ دکھانا تھا. تمہیں بتانا یہ تھا میرے محبوب کو یوں نہ سمجھنا، ایسا ویسا نہ جاننا، اپنے قیاس اور اپنے دماغ سے ان کی شخصیت کا اندازہ نہ لگانا. اتنا بڑا بھید، اللہ ایک ہے. یہ محبوب کی زبان اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ رہ دے، تمہیں جان لو یہ بات کہ تمہیں جو کچھ ملنا ہے محبوب کے ذریعے ملنا ہے، توسط محبوب سے ملنا ہے. ضابطہ یہ مقرر کرنا ہے. اور دوسری بات اس زمانے میں یہ کہہ دینی تھی اور کہہ دینی تھی کہ میں اس لیے کہتا ہوں محبوب تو کہہ دے کہ سب سے پہلے اپنے محبوب کو، جو سب سے پہلی جو تخلیق ہے میری، وہ میں نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور بنایا ہے نا. سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ سرکار ذرا بتائیں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب آپ کے نور کی تخلیق فرمائی؟ فرمایا اے جابر، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، 14,000 سال پہلے نوری گزر گئے. جب میرے نور کی تخلیق رب جلیل نے فرمائی، میرے نور کو پیدا فرمایا. اور آقا آپ کرتے کیا تھے؟ فرمایا میں اپنے مولا کی ثنا کرتا تھا، میں اپنے رب کی بندگی کرتا تھا، میں سجود و نیاز کے نذرانے ڈالتا تھا، اور میرا رب مجھ پر نظر کرم ڈالتا تھا، نظر رحمت ڈالتا تھا. وہ تھا، میں تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا. ایسے رسول کی غلامی کا جنہیں شرف حاصل ہو انہیں تو ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے نا. دوستان گرامی، کیسے دلاویز انداز سے ارشاد ہوا ہے، کیسے دلاویزی فرمائی ہے، کیسا دلاویز انداز ہے. اور جگہ جگہ یہ کیفیت بیان کی گئی ہے. ذرا ایک چیز اور لے لیں اپنے آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ. ایک نقطہ اور دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرایا گیا، بار بار بتایا گیا. کیوں؟ فرمایا پہلے ان کو سمجھو، ان کو سمجھو گے تو ہی ان کا پیغام سمجھ میں آئے گا. یہ معتبر ہوں گے تو پیغام معتبر ہوگا، ان کا اعتبار ہوگا تو ہی پیغام کا اعتبار ہوگا، ہے نا. فرمایا کہ میرے محبوب کو سمجھو، مجھ سے سمجھو، مجھ سے معلوم کرو، میں بتاتا ہوں میرا محبوب کیسا ہے. اب دیکھیں آپ ایک بات اور آپ کے سامنے. توبہ کرنا کس کا حق ہے؟ بندے کا نا. قبول کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اچھا کوئی قید اسلام میں ہے؟ توبہ کہاں کی جائے؟ مسجدوں میں کر سکتے، نماز کے پہلے کر سکتے، نماز کے بعد کر سکتے، گھروں میں لیٹے لیٹے کر سکتے، دکان پہ اگر خدا کا خوف طاری ہو جائے تو وہاں کر سکتے. توبہ کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں فرمائی نا. ہاں فرمایا کعبے میں آؤ تو دل اور آمادہ ہوگا، مدینے میں آؤ اور آمادہ ہو جائے گا، کسی میرے محبوب کے آستانے پہ جاؤ طبیعت آمادہ ہوگی توبہ کرنے کے لیے، مسجدوں میں آؤ اور جی چاہے گا توبہ کرنے کے لیے. تو یہ مقامات توبہ کی قبولیت کے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک. اب آپ دیکھیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. رسول اے پیارے محبوب ان مومنین سے کہہ دے اگر یہ گناہ کر لیں اور چاہیں کہ اللہ سے توبہ کریں، مغفرت چاہیں تو تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آئیں اور تو ان کے لیے دعا کر دے، سفارش کر دے، تو بھی کہہ دے تو ان کی توبہ جلد قبول کر لی جائے گی. اب پھر بات آ گئی کہ باری تعالیٰ توبہ ہمیں کرنی، قبول تجھے کرنا. اور تو حی و قیوم بھی ہے، علیم و خبیر و بصیر بھی ہے، تو دیکھتا سنتا جانتا ہے نا. دیکھتا سنتا ہے جانتا ہے. حضرت سیدہ مائی رابعہ مصریہ
سیدہ مائی رابعہ بصریہ اللہ تعالیٰ کی عابدہ بندی تھی نا، عبادت والی بندی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، مصلی پہ لیٹ گئی، آنکھیں بند ہو گئی. چادر کنارے رکھی تھی، ایک چور آیا، چادر اٹھائی، لے کے چلا، دروازہ اسے دکھا نہیں. چادر رکھ دی، دروازہ دکھا، تو پھر کیا فریب ہے. پھر اٹھائی چادر، پھر دروازہ نظروں سے چھپا. ایسے جب کئی بار ہوا تو آواز آئی، اے کیا کرتا ہے؟ ایک دوست سو رہا ہے لیکن دوسرا دوست جاگ رہا ہے. رابعہ جس کے سپرد ہے وہ جاگ رہا ہے، رابعہ کے دوست کو نیند نہیں آتی. سبحان اللہ، مولا کو نیند نہیں آتی نا، ہے وہ اونگتا بھی تو نہیں پروردگار ہمارا سچا اللہ. تو خبردار میری رابعہ کی چادر پر نظریں بد ڈالنے والے. رابعہ نے جس سے دوستی کی ہے اس کا دوست سوتا نہیں. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت ہے کہ محبوب ان سے فرمائے، غلاموں سے، اپنے ان ماننے والوں سے کہہ دے اگر یہ گناہ کر لے، گناہ ہو جانا. اچھا اور سنو، گناہ ہو جانا حیرانگی کی بات نہیں ہے. ہم صوفیاء کرام کی دعوت عام کر کے لے کے چلتے ہیں. ہمیں درسگاہوں سے اگر علم عطا ہوا ہے تو خانقاہوں سے فیضان بخشا گیا ہے. اگر درسگاہوں نے ہمیں حرام و حلال کی تمیز سکھائی ہے تو ہمیں خانقاہوں نے اکرام انسانیت اور آدمزادوں کے اکرام کا راستہ دکھلایا ہے. ہم خانقاہوں کا پیغام لے کے چلتے ہیں. خانقاہوں کا تو حال یہی ہے، کسی کو شکستہ دل نہ کرو، کسی کو مایوس نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور ان سے کہتے رہو، اس رب کی بابت کہتے رہو جس رب کا حال تو یوں ہے، یوں کریم، یوں مہربان، ایسا توبہ قبول کرنے والا کہ فرمایا کہ ایک شخص نے 70 بار توبہ کی، توڑ دی، توبہ کرتا پھر توڑ دیتا، پھر وہی کرتا پھر توبہ کرتا. جب 70 بار ایسا ہو چکا تو خیال کیا کہ میں نے بڑا برا کیا، میں تو اپنے رب سے چیٹ کر رہا ہوں، اپنے رب کو معاذ اللہ دھوکہ دے رہا ہوں، مجھ سے برا کون ہوگا؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ میری توبہ سنی جائے، قبول کی جائے؟ فرماتے ہیں یہ خیال کرتے کرتے رو پڑا اور آنکھیں لگ گئیں، سو گیا. نیند میں گیا تو آواز آئی، پیارے بندے آج توبہ نہیں کرے گا، پیارے بندے آج توبہ نہیں کرے گا. آنکھ کھل گئی، خواب تو نہیں دیکھا ہے. پھر عالم بیداری میں وہی آواز ہے، بندے توبہ نہیں کرے گا. عرض کی باری تعالیٰ کیا اب بھی اس بدکار کے لیے گنجائش ہے؟ فرمایا تو نے ہماری رحمت اپنی نظر سے ناپی ہے، تو نے ہماری رحمت اپنے ذہن سے ناپ لی. ارے 70,000 بار بھی توڑ کے توبہ کر پھر قبول کروں گا. جو آقا ایسا مہربان ہے، جو گنہگاروں سے یوں فرمائے شکستہ دل نہ ہونا، میں نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. تو جب قبول کرنے والا وہ ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے ہم گنہگاروں سے نفرت کریں؟ نہ، گنہگاروں سے نفرت کیوں کریں؟ جس آقا کو معاف کرنا ہے وہ کہتا میرا در کرم کھلا ہے، میں نے اپنے بندوں کو جھڑکا نہیں، میں نے بندوں کو دھتکارا نہیں، میں نے بندوں کو نکارا نہیں. وہ دیکھو تو صحیح، اللہ کا خلیل اپنے گھر ایک شخص کو لایا ہے دعوت پر کھانے کے لیے، حضرت ابراہیم کھانے کے لیے بٹھایا ہے. فرمایا بسم اللہ کرو، اللہ کے نام سے شروع کرو. اس نے کہا میں کسی اللہ کو نہیں مانتا، میں آفتاب کا پجاری ہوں، نکلتے سورج کی پوجا کرتا ہوں، میں تمہارے خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی نہیں کرتا. فرمایا اٹھ جا، میں کسی مشرک کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا. جیسے ہی وہ باہر نکلا جناب جبریل سردار بیت الحرام حاضر ہوا، سلام عرض کر کے مولا کا سلام پیش کیا بارگاہ خلیلی میں کہ رب جلیل اپنے خلیل کو سلام کر کے پوچھتا ہے کہ مہمان کو کیوں اٹھا دیا، مہمان کو کیوں اٹھایا؟ فرمایا جناب خلیل کہتے تھے جبریل سے مشرک تھا، میں خدا کی محبت کی قسم خدا کے کسی ایسے بندے کو جو شرک کرے مشرک ہو اپنے ساتھ شامل کروں. فرمایا جب ہم مالک ہو کر کے اس کا رزق نہیں روکتے، جب ہم مولا ہو کر کے اس کی روزی بند، اے ابراہیم ہم نے اس کی روزی تو نہیں بند کی، تم کون تھے روزی؟ اللہ اللہ. جس آقا کا یہ معاملہ ہو تو ہم کون ہوتے ہیں گنہگاروں سے یوں کہیں کہ تم دھتکارے ہوئے ہو؟ کون کہے؟ میں تو کہتا ہوں گنہگاروں کشادہ قلبی کے ساتھ سنو اس مخبر صادق کے غلاموں جس کی جوتیوں میں بڑے بڑے گنہگار آئے اور نیکوکاروں کے پیشوا بن گئے. جس نبی رحمت کی چادر تمہیں نصیب ہے، جس نبی رحمت کے پیغام تمہیں نصیب ہے، اسی نبی رحمت کا اعلان ہے خدا کی رحمت ہر چیز پر حاوی اور غالب ہے.
اللہ کی رحمت ہمارے اندازے سے بہت زیادہ بلند. یاد ہے نا؟ تو دوستان گرامی، فرمایا امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا سرکار حضور میرا جی چاہتا خودکشی کرنا. فرمایا کیوں؟ خودکشی کیوں کرنا چاہ رہا؟ کہا گناہوں نے زندگی کا جینا دشوار کر دیا، گناہوں سے چھٹکارا نہیں ملتا حضور، یہ نفس قابو میں نہیں آتا، شیطان نے مجھے کھلونا بنا رکھا ہے، شیطان کی ٹھوکروں میں جب چاہتا ہے تب گناہ کرواتا ہے، جب چاہتا ہے تب گناہ کرواتا ہے. اب تو یہ عالم ہے کہ جی چاہتا ہے جاؤں کہیں سر دے کے ماروں اور فنا ہو جاؤں، اپنے رب کے سامنے جانے کی صورت نہیں رہ گئی میری. تو سرکار سیدنا امام زین العابدین جو اہل بیت کے پیشوا ہیں، سرکار حسین کے فرزند ارجمند ہیں، سرکار اقدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، مسکرائے. فرمایا اللہ سے مایوس ہو گئے؟ اللہ سے بولے حضور میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. فرمایا کتنے؟ کیا تیرے گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ؟ کہاں میرے گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ. فرمایا کیا تیرے گناہ زمین پہ بکھرے ہوئے ذرات سے زیادہ؟ جو ڈسٹ ہیں، بیابان ہیں، دشت ہیں، صحرا ہیں، ان کے جو ذرے ہیں ان سے زیادہ؟ فرمایا ان سے زیادہ. فرمایا کیا تیرے گناہ زمین پر پھیلے ہوئے درخت و درختوں کی پتیوں سے زیادہ؟ ہاں اس سے بھی زیادہ. فرمایا کیا تیرے گناہ سمندر میں بہنے والے پانی کے قطرات سے زیادہ؟ ہاں اس سے بھی زیادہ. کیا تیرے گناہ اتنے ہیں کہ زمین زیادہ. تب پوچھا اچھا یہ بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا خدا کی رحمت بڑی ہے؟ تو وہ بلند پڑا، بولے یار یہ تو تم ہی بتاؤ گے. فرمایا سن، میں جس آقا کی غلامی کرتا آیا ہوں اسی آقا نے سبق دیا ہے کہ خدا کی رحمت ہر شے پہ غالب ہے. اللہ سے مایوس نہ ہو، خدا سے نا امیدی اختیار نہ کر. اللہ مومنین کو فرماتا ہے مومنوں مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مومنین. تو اب فرمایا کہ محبوب ان غلاموں سے کہہ دے اگر یہ توبہ کرنا چاہے تو تیرے پاس آ جائیں. باری تعالیٰ توبہ تیری بارگاہ میں کرنی ہے تو نبی کے پاس کیوں بلا رہا ہے، رسول کے پاس کیوں بلا رہا ہے؟ ہم اپنے گھر سے کر لیں، مسجد سے کر لیں، اپنے پاس پڑوس سے کر لیں، اپنے بزنس سینٹر سے کر لیں تو وہاں قبول نہیں کرے گا. یہاں مدینہ منورہ کیوں بلا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ رسول دنیا میں بظاہر موجود نہیں تو ان کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ مصطفیٰ کی حاجت معاذ اللہ تم کو نہیں ہے. اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ تم جان لو کہ گناہ یا کوئی بھی شے بغیر مصطفیٰ، جب میں خدا ہو کر کے، جب میں رب ہو کر کے اپنے محبوب کا وسیلہ نہیں چھوڑتا تو تم بندے ہو کس طرح چھوڑ سکتے ہو؟ جو دینا ہوتا ہے محبوب کے وسیلے سے دیتا ہوں، تو جب میں رب ہو کر کے اپنے محبوب کا ذریعہ نہیں چھوڑتا تو تم غلام ہو کے محبوب کا ذریعہ کیسے چھوڑو گے؟ ذریعہ تو سرکار ہی تمہارا میری بارگاہ تک ہے. واہ واہ. دوستان گرامی اب بات پھر ٹھہر گئی. مومن نے سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، وہاں توبہ کرو، خدا قبول کر لے گا. عرض کی آقا اب تو سفر بڑا مشکل ہو گیا، بہت مشکل سفر ہے، بڑے پیسے لگتے ہیں. آپ کا غریب امتی جس کے گھر 2 وقت کی روٹی دستیاب نہیں، سرکار قرآن کے اس فیصلے پر عمل کیسے کرے؟ حضور دل بہت چاہتا ہے مدینہ آنے کا، سرکار دل کی آرزو ہے کہ موت آئے تو مدینے آئے، اور آقا غربت کی زنجیریں پاؤں میں پڑ گئی، حضور ہم کیسے آپ کی بارگاہ میں آئیں؟ آقا فرماتے ہیں یہی تو کہا ہے میرے رب نے نا کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں، یہی نا بات ہے. ہاں آقا تو تم مایوس کیوں ہو؟ تم نہیں آ سکتے، مجھے تو بلا سکتے ہو. ارے تم نہیں آ سکتے تو نہ آؤ، مجھے تو یاد کرو. اگر بوسیری اپنے قصیدے کے ذریعے مجھے یاد کرے اور فالج کے وقت سے شفا یاب ہو جائے تو غلاموں تمہیں کس نے منع کیا مجھے بلانے کے لیے؟ تو ایسا آقا جو آمادہ کرم ہو. درود پاک پڑھو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. فرمایا محبوب ان سے کہہ دے اگر یہ اللہ سے دوستی چاہتے ہوں، اے محبوب فرماؤ اگر یہ خدا کو دوست بنانا چاہتے ہوں تو تجھ سے دوستی کر لیں، تیری پیروی کر لیں، تیرا اتباع کر لیں،
تیرے نقش قدم پہ چل جائیں، تیری غلامی کر لیں، تجھے تکتے رہیں، تجھے تکتے رہیں، تیرا جلوہ دیکھتے رہیں۔ اے خدا کی قسم کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ ذرا ایک بات تو پوچھیں عالموں سے، دریافت کریں، عالموں قرآن کریم جب پڑھتے پڑھاتے ہو تو قرآن کی تفسیر پڑھتے ہو، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہو، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ قرآن کی اس آیت کا معنی یہ ہے، شان نزول یہ ہے، آقا نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہوگا۔ یہ تفسیر ہوئی نا، ڈیٹیلز، کمنٹری، جو بات پوری بیان کر دے وہ تفسیر ہے۔ اب ان سے پوچھو اے عالموں، تفسیریں تو بے شمار ہیں، تفسیر رازی ہے، تفسیر کشاف ہے، تفسیر تنزیل ہے، تفسیر جلالین ہے، تفسیر بیضاوی ہے، تمام کتابیں تفسیر کے ائمہ تفسیر ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، 10 تفسیریں ہیں تو 10 الگ الگ رائے ہیں۔ سب سے زیادہ معتبر تفسیر کس کی مانتے ہو؟ تو یہ سارے عالم کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس راس المفسرین، سارے مفسرین کے امام، سارے مفسرین کے پیشوا، ہر مفسر ان کے قدموں کی دھول۔ ہم نے پوچھا عبداللہ بن عباس سارے مفسروں کے آپ امام ہو، آپ نے کہاں پڑھا؟ دنیا کا 1400 برس کا ہر مفسر آپ کا شاگرد و غلام ہے، تو آپ نے کہاں پڑھا؟ کس سے پڑھا؟ کون استاد تھا؟ فرمایا ہم نے کہیں پڑھا نہیں، ہم نے کہیں کوئی ہمارا استاد نہیں ہے، ہم ایک کام کیا کرتے تھے۔ کیا؟ آقا کے وضو کا پانی لایا کرتے تھے، اپنے آقا کے وضو کا پانی لایا کرتے تھے۔ ایک روز آقا دوپہر میں دھوپ سے آئے اور ہم نے ٹھنڈا پانی پیش کیا، سرکار نے جو اپنے دست مبارک پہ پانی ڈالا تو ہمیں اٹھا کے یوں دیکھا، فرمایا عباس کے بیٹے تو نے ہمارا ہاتھ ٹھنڈا کیا، اللہ میری امت کی آنکھیں تجھ سے ٹھنڈی کرے، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مولا اس پر قرآن آسان کر دے، ایک آقا کی غلامی نے مجھے تفسیروں کا امام بنا دیا۔ ناز کرنے والوں اس آقا کی بارگاہ دیکھو جو ایسا دلنشین محبوب ہے کہ عبداللہ بن عباس اگر وضو کا پانی دیں اور آقا دعا دے دیں تو قیامت تک کے مفسرین کے امام ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب کی غلامی کرو، محبوب کی پیروی کرو، رسول کے نقش قدم پر چلو۔ دوستو ہم سرکار کا نقش قدم لے کے چلتے ہیں، بولو ہوتا ہمارے پاس ہے۔ سنتوں کا ذکر آتا ہے، سنتوں کی بہار ہے، خدا کرے سنتیں ہمارے معاشرے میں زندہ ہو جائیں۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ کہنے لگے حضور کی سنت ہے مسواک کرنا، سبحان اللہ۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ ہاتھ دھلنا 3 بار تب کھانے کو بیٹھنا۔ حضور کی سنت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کھانا پانی بیٹھ کے استعمال کرنا۔ حضور کی سنت، ساری سنتیں بیان ہو رہی نا، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ سنت کب بیان ہوگی؟ حضور کی سنت کیا ہے؟ گالیاں سننا، دعائیں دینا۔ اس سنت پر عمل کب ہوگا؟ کون کرے گا؟ گالی سن کے دعائیں دینے والا کون بنے گا؟ پتھر کھا کر کے دعائیں مانگنے والا کون ہے؟ رسول کی سنتیں یہ نہیں ہیں، ان پر عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، مکہ المکرمہ ہے، مکہ کے باشندوں میں ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت ہے جو کہا کرتی ہے، مکہ کے کعبہ کے صحن میں آتی ہے اور بتوں سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے میں تمہاری خدائی پر ایمان رکھتی ہوں، میں نے سنا ہے اس شہر میں کوئی نوجوان ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام محمد ہے، وہ عبداللہ کا یتیم اور عبد المطلب کا جگر گوشہ ہے، میں نے سنا ہے وہ تمہاری خدائی نہیں مانتا، میں نے آج تک تم سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، میرے معبودو اتنی بات تو سن لو کہ اپنی اس چاہنے والی عبادت کرنے والی کو ایک موقع تو دے دو کہ تمہاری برائی سننے والے کان نہ رہ جائیں، ایسے شخص کو خدا کرے وہ زندہ نہ رہے جو تمہاری برائی کرتا پھرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ تو اہل سیر ذکر کرتے ہیں کہ زمانہ گزر گیا اسے بتوں کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی دعائیں کرتے کرتے، پر دعا اس کی سنی نہ گئی۔ کون سنتا بے جان پتھر؟ بے جان، میں کلکتہ بھی گیا ہوا تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ
اس وقت آئے ہیں, درگا پوجا ہو رہی ہے, تو ڈو یو بلیو ان, آپ کو سمجھتا ہے کہ درگا میں کوئی شکتی ہے؟ درگا جو دیوی ہے اس میں کوئی شکتی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے, آئی ہیو نو اینی ایکسپیرئنس, مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شکتی ہے یا نہیں ہے. البتہ جس نے درگا بنایا ہے اس کی شکتی ضرور مانتا ہوں, کہ ایسی مورتی بنا دی کہ تم سب پوچھ رہے ہیں. جس نے درگا بنائی ہے مٹی کی, اس کی شکتی مانتا ہوں. تو دوستو بات تفنن نے تباہ کی لی تھی. جی گزارش یوں تھی, کہا یہ جا رہا تھا کہ بتوں سے کہہ رہی کہ ہلاک کر دو, ہلاک کر دو, ہے نا. تو جب نئی بات سنی گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم کو میری بات منظور نہیں اور محمد زندہ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تمہارا شہر ہی چھوڑ کے چلی جاؤں گی. یہ کہہ کے اپنے گھر گئی, اپنے سامان کی گٹھری باندھی, باندھ کر کے دروازے پہ بیٹھ گئی, کوئی مزدور ملے تو اس کو لے کے جائے. اور جب مزدور کی تلاش میں راستے پر نظر تھی ضعیفہ بوڑھی عورت کہ کوئی آتا نظر آیا, کوئی آتا نظر آیا, وہی زلفوں والا, وہی زلفوں والا, دمکتے دمکتے چہرے والا, آفتاب جس کے چہروں کے طواف کرے اس چہرے والا, چاند جہاں سے دولت حسن کی بھیک مانگے وہ آقا چلتا آیا. ضعیفہ کی پر نظر پڑی, وہ آنکھیں جنہوں نے جلوے مولا دیکھے ہیں, جن آنکھوں کے بیان خدا کرے, ماں زاغ البصر وما طغى, محبوب کی آنکھیں ہم بیان کر رہے ہیں. ایسیاں کیسیاں کیسیاں جس نے جب ہمیں دیکھا تو نہ حد سے آگے بڑھی نہ جھپکی بھی ایک بار. سبحان اللہ, محبوب ایسی آنکھوں والا ہے. ان آنکھوں سے آقا نے دیکھا, رک گئے. فرمایا مائی کوئی کام ہے؟ کہا ہاں مجھے شہر سے باہر جانا ہے. تم مزدور ہو؟ ہاں مائی میں مزدور ہوں, دوسروں کی خدمت کرنا ہی میرا کام ہے. تو فرمایا سامان اٹھا لو. آقا نے سامان اٹھا کے سر مبارک پہ رکھا. ضعیفہ آگے, آقا پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ہیں. جب ضعیفہ اپنے جہاں جانا تھا پہنچی تو سرکار نے اب سامان اتار کے رکھ دیا اور پوچھا مائی کوئی اور خدمت ہے؟ تو حیران, مکہ کی سوسائٹی میں تم جیسے لوگ کیسے پیدا ہو گئے؟ یہاں تو کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا, اور تو مجھے مائی مائی کہے جا رہا ہے, اور ایسے محبت سے بولتا جیسے منہ سے پھول جھڑتے. زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. کون ہے تو؟ فرمایا مائی تمہارے شہر کا ہوں. کوئی غلامی کوئی خدمت ہو, کوئی خدمت ہو تو بتاؤ, میں اسی لیے آیا ہوں دنیا میں خدمت کروں. کہنے لگے نہیں بھیا مجھے کوئی کچھ نہیں خدمت کرانی ہے, یہ بتاؤ تمہاری مزدوری کیا ہوئی اس کام کی. مسکرائے, وہ مسکرائے جان سے کلیوں میں پڑ گئی, وہ مسکرائے جان سے کلیوں میں پڑ گئی, مسکرائے. فرمایا مائی دعا دیتی رہو یہی میری مزدوری. اب وہ اور اس کے دیدے پھٹ گئے. تو کون ہے بھائی؟ مکہ کا ہی ہے, عربی ہے, عربوں میں یہ شعور کہاں سے آ گیا کہ مزدورے کی عوض وہ دعائیں مانگے؟ تو فرمایا مائی میں تو دعائی مانگتا ہوں نا آپ سے. تو کہنے لگے اچھا بیٹے اس ماں پر سلام ہو جس کی گود میں تو پلا بڑھا, اس باپ کے باری جاؤں جس کا نسب تجھ میں شامل ہے. اے اچھے بیٹے, مکہ کی گندی سوسائٹی کے پاک باز بیٹے, اپنی ضعیف ماں کی ایک نصیحت سنے جا. کہا ماں بتاؤ. کہا شہر مکہ میں ایک نوجوان ہے محمد, اس کی صحبت میں نہ بیٹھنا بیٹے, جو بیٹھتا ہے بتوں سے منہ موڑ لیتا. تو آقا مسکرا دیے, کچھ نہیں فرمایا. جب مڑے تو کہا بیٹے ذرا ٹھہرو تو صحیح, تم نے اپنا نام نہیں بتایا. کہنے لگے مائی میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بس جو بات کہی تو تیر کی طرح کلیجے پہ جا کے بات لگی کہ ہائے تم تو ایسے ہی ہو کہ تمہارے قدموں میں دل نچھاور کر دیے جائیں. دین کی کیا حیثیت ہے؟ کلمہ پڑھا اور مومنہ ہو گئی. دوستان آقا کے غلاموں, آقا ایسے تھے, اسلام یوں پھیلا. آج اتنی بڑی تعداد دنیا میں ہے, 1 ارب 55 کروڑ مسلمان اگر ہیں تو آقا کی انہی تعلیمات سے تو ہیں. وہ جو گالیاں سن کے دعائیں دے, وہ جو غریبوں کی خدمت کرے, وہ جو کمزوروں کے کام آئے, جو ضعیفوں کا مولا ہو, جو ہر کی داد رسی کرے. پتا ہے نا ایک شخص آئے مکہ میں, پریشان تھا, لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے ابو جہل سے بڑی پریشانی ہے. کہا کیا؟ کہا میرے اس نے اونٹ خریدے, پیسے نہیں دے رہا. تو لوگوں نے کہا تمہیں ایک جگہ بتا دیں, ان کے پاس جاؤ پیسے دلوا دیں گے. کہا کون؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہی کے پاس جاؤ. کہا وہ تو بڑی دشمنی رکھتا ان سے. کہا جاؤ تو صحیح.
وہ آیا سرکار کے پاس، سلام عرض کی. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا سرکار دیکھیں ابو جہل مجھے تنگ کرتا ہے، میرے اونٹ کے پیسے نہیں دیتا، تو مجھے لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا، آپ اٹھ کے آئے. فرمایا چلو. گھر تک گئے، دستک دی تو دشمن جان دیکھو کیسا تھا، دستک دی، دروازہ کھولا، دیکھا، حیران ہو گیا، کیا بات ہے؟ کہا پیسے دو اس کے. فوراً گیا لا کے دے دیے، فوراً گیا لا کے دیا. آقا کا جلال ایسا تھا، فرمایا پیسے دو اس کے. تو آقا کیسے تھے؟ ہر ستمگر، ہر ستم زدہ، ہر غریب، ہر مظلوم کے کام آنے والے. مسلمانوں ہم کام آتے؟ مسلمانوں ہمارا مزاج ہے ہم اپنے پڑوس کا پتہ کرتے؟ ذرا معلوم کرو. آقا کی اتباع کے دعوے داروں، آقا کی غلامی کی بات کرنے والوں، نماز کی بہاریں قائم کرنے والوں، مسجدوں میں آباد ہو کر کے اللہ اللہ کرنے والوں، جنت کی تلاش میں در بدر بھٹکنے والوں، آؤ دیکھو آقا کی سنت کیا ہے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، فرماتے میں حج کو گیا، طواف کعبہ کرنے کے بعد حرم کعبہ میں بیٹھ گیا. بیٹھا تو مجھے اونگ آ گئی، نیند میں سنا میں نے کہ آواز آئی اس سال 6 لاکھ سے زیادہ لوگ حج کو آئیں، ان سب کا حج ہم نے قبول کیا ہے اس پانی بھرنے والے بھشتی کے صدقے میں جس نے حج کا ارادہ تو کیا تھا پر آیا نہیں. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب یہ ہاتف غیب کی صدا سنی تو میں گوش برآواز ہوا، تو ندا نے پکار کے کہا ہاں وہ پانی بھرنے والا یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ حضور کی زیارت کے لیے آیا، اور سرکار کی زیارت کے بعد اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھے یمن پہنچا. یمن کے شہر صنعاء جو کیپٹل آج بھی ہے وہاں پہنچا. وہاں پہنچ کے میں نے پوچھا پانی بھرنے والوں کا محلہ کون سا ہے؟ بتایا گیا پانی بھرنے والوں کا محلہ فلاں ہے. وہاں گیا تو میں نے پوچھا محلے میں بھائیو تمہارے وہاں کوئی ایسا شخص بھی ہے پانی بھرنے والا جس نے حج کا ارادہ کیا ہو نہ گیا ہو؟ کہنے لگے ہاں ایک جھوٹا ہے، پورے علاقے میں پروپیگنڈا کیا تھا میں حج کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں. ہم سب بڑے خوش تھے، کوئی حاجی ہمارے وہاں سے جائے گا آئے گا تو دعا کے سوغات لیں گے، زمزم اور کھجور لیں گے. وہ گیا ہی نہیں، جھوٹے نے ہمیں دھوکے میں رکھا. فرمایا گھر کہاں اس کا ہے؟ کسی نے جا کے گھر دکھلا دیا. دستک دی، وہ شخص باہر آیا، سلام علیکم کے بعد پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں عبداللہ بن مبارک. تو نام تو بڑا مشہور تھا، محدث تھے. اس نے فوراً قدم چوم لی، حضور آپ اس بھشتی کے گھر پانی بھرنے والے ہیں؟ کہا بیٹھ جاؤ، تم بھشتی ہو دنیا کی نظر میں میرا معاملہ تو اور ہی ہے. یہ بتاؤ تم نے حج کا ارادہ کیا، حج کرنے آئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا نہیں ایسے ہی کوئی بات نہیں ہے، یہ میری ذاتی بات ہے، مجھے نہ پوچھیں. کہا میں ذاتی بات پوچھنے نہیں آیا ہوں، پہلے سن لو کیوں میں پوچھنے آیا ہوں. 6 لاکھ حاجیوں میں تابعی بھی تھے، تبع تابعین تھے، محدثین تھے، کاملین تھے، صالحین تھے، اہل اللہ تھے، عارفین تھے، محل معرفت تھے. ان سب کا حج قبول ہوا تمہارے صدقے میں، تو کیا نیکی تیری ہے؟ تو وہ بلک کے رو پڑا، قدموں پہ گر گیا. کہنے لگا ہاں جب یہ بات ہے، جب اتنا بڑا مقام دے دیا اس کریم نے تو بات بھی سن لو. بات یہ ہے میں پندھرا ہوں، میرے دل میں آرزو تھی کہ میں حج کروں گا. میں ایک ایک پیسے کاٹ کاٹ کر کے جمع کرتا تھا. جب یہ پیسے ہو جائیں گے سواری لے لوں، زیادہ سفر ہو جائے تو حج کروں گا. جب میرے پاس سواری کا انتظام ہو گیا، گھر کے خرچ کا انتظام ہو گیا، سفر کے خرچ کا انتظام ہو گیا، تب میں نے لوگوں سے کہا کہ ان سال انشاءاللہ حج کو جاؤں گا. یہ بات شہرت پا گئی. میرے جانے میں 2 دن باقی تھے کہ پڑوسی کے گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ سرکار کے وہاں اگر کبھی گوشت پکتا تو آپ فرماتے عائشہ ذرا پانی زیادہ کر دینا تاکہ پڑوس میں سب کے وہاں پہنچ جائے. اور ہم مسلمان کوئی اگر آ گیا تو ایسا منہ بناتے 100 طرح نہیں ہوتا. اور غلامی رسول سب کو ہے. نماز پڑھ کر کے جنت کے دعوے دار اتنے ہیں کہ پناہ خدا. جی تو فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس کے مکان سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی تو میں نے اپنے بچے سے کہا جاؤ پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے مانگ لاؤ. لڑکا گیا میرا واپس آیا اور کہا بابا
وہ یہ کہتے ہیں گوشت پکا تو ضرور ہے پر یہ ہمارے لیے حلال اور تمہارے لیے حرام ہے۔ تو میں نے سوچا مسلمان ہوں، مسلمان میں میرے لیے حرام کیوں، ان کے لیے حلال کیوں؟ میں نے کھانا چھوڑا، تحقیق کے لیے ان کے گھر گیا۔ جب پڑوسی کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا چارپائی میں پڑا ہے، بدن پہ صرف کھال مڑی ہوئی۔ میں نے کہا ہائے افسوس، میرا پڑوسی اور میں اس سے اتنا ناواقف۔ تو میں نے اس سے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، تیرا یہ کیا حال ہے؟ تو اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے، گوشے صرف بھیگے۔ پردے سے خاتون نے پکار کے کہا بھائی تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم ہمارا حال پوچھنے آئے، آج تمہارا بچہ آیا تھا گوشت کے لیے تو میں نے ایسے کہلوا دیا، برا نہ ماننا۔ کہا وہی پوچھنے تو آیا ہوں کہ تمہارے لیے حلال میرے لیے حرام کیوں؟ تو اندر سے خاموشی ہوئی۔ کہا بہن میں تمہارا مومن بھائی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، ہم دونوں ہی ایمان والے، ایک ہی رسول کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں کا حکم الگ الگ کیوں ہے؟ کہا بات یہ ہے میرے گھر میں کام کرنے والا میرا شوہر تھا، اس کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، جب بیمار ہو گیا کرنے والا کوئی نہیں رہا تو گھر میں جتنا زیور تھا بک گیا، علاج بیماری ہے۔ پھر اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوئے جے تو بچوں کی پرورش کے لیے اپنے برتن گھر کے اثاثے بیچ ڈالے۔ پھر جب وہ بھی ختم ہو گیا تو چارپائیاں اور جو سامان تھا سب فروخت کر دیا، اب چٹائی پہ لیٹے پڑے ہیں۔ آج تیسرا دن فاقے کا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا تو میرا بچہ ایک مردہ بکری اٹھا کے لایا ہے کہ جان بچانے کے لیے مردار کھانا درست۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے تف آیا کہ مجھ پر تف ہو کہ میرا پڑوسی ایسے رہا اور میں کھاتا رہا۔ میں نے وہ سارے پیسے جو حج کے لیے کیے تھے لا کے اسے دے دیے کہ میں حج کو نہیں جاؤں گا، اللہ تیرے بچوں کا رزق پورا کر دے۔ فرمایا رب کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ 6 لاکھ حاجیوں کا حج تیرے صدقے میں قبول کر دیا۔ رسول کی پیروی ایسی ہونی چاہیے تھی، ہو رہی ہے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہاں سے پیسہ آیا، کتنا اس میں حرام ہے کتنا حلال ہے، کرتے ہم بھی خیال۔ پڑوس میں عیب جوئی کے لیے، ان کی لڑکیوں کی عیب جوئی، پڑوس کے گھر والوں کی عیب نہیں کرتے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، داڑیاں بڑی بڑی، پیشانی پہ سجدوں کے نشان مبارک ہیں، پر زبانیں خدا سے آشنا نہیں ہو سکی۔ بولو دوستو یہ ایمان کا حق ادا ہو رہا؟ بتاؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب ان سے کہہ دے اگر خدا سے دوستی چاہتے تیری پیروی کریں، جیسے تو کرتا ویسے کریں۔ آقا تو ایسے کرتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے، مسکینوں یتیموں کی محبت سے سر پہ ہاتھ۔ تمہیں پتا ہے نا سرکار جا رہے تھے حج کے لیے، سرکار عیدگاہ جا رہے تھے اپنے حسنین شہزادوں کے ساتھ، دونوں بچے کاندھے پر تھے، زلفیں تھام رکھی تھی، سرکار جا رہے تھے، راستے میں بچے کو روتا پایا، ٹھہر گئے، نبی رحمت ٹھہرے اور پوچھا بیٹے آج عید کے دن کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا آپ جائیں عید کریں، میرا معاملہ جس سے ہے اس سے روتا ہوں۔ تو فرمایا آقا نے مجھے بتا تو صحیح کیوں روتا ہے؟ کہا سرکار آج عید کا دن ہے، آج جن کے والد ہیں موجود، باپ چاہے مزدوری کر کے صحیح اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لا رہا ہے، سارے بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے، مائیں نہلا دھلا کر کے آنکھوں میں سرما سر پہ تیل لگا کر کنگھی کر کے عیدگاہ بھیج رہی ہیں، میں یتیم یسیر، نہ باپ نہ ماں، دونوں سے محتاج ہوں، اس مالک سے فریاد کرتا ہوں کہ دینے والا بھی تو ہی ہے، لینے والا بھی تو ہی ہے، اگر ماں باپ لے لیے تھے تو اس یتیم کو عید کا موقع کیوں دیا، عید کے دن زندہ کیوں رکھا؟ آقا نے سنا، اپنے بچوں کو اتارا، اسے اٹھایا، کندھے بٹھا لیا، پلٹ گئے گھر کی طرف۔ آقا پلٹے، صحابہ پلٹ گئے، حضور گھر میں آئے، فرمایا عائشہ اسے نہلاؤ، فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹی کنگھی کرو، سبحان اللہ، اور حسنین کے شہزادوں کا کپڑا پہنا دو۔ کہ بابا کون ہے؟ کہا یتیم ہے یہ یتیم ہے یہ۔ اس کے بعد آقا عیدگاہ اس حال میں لائے کہ بدن پہ کپڑا حسنین کا، غسل دیا ام المومنین نے، اور آنکھیں سواری شہزادی کائنات میں، اور آقا کے کاندھوں پر سوار ہیں، اور حسنین انگلی پکڑے۔ مدینے کے ہر بچے نے دعا کی کاش آج ہم یتیم ہوتے تو یہ مقام۔ بتاؤ ہم اس رسول کے امتی کہلانے کے حقدار ہیں جس نے یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟
دوستان محترم، یہ قرآن کی بنیادی تعلیم ہے، یہ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے، یہ اسلام کی بنیاد، اسی تعلیم نے ہر گھر میں اسلام کو پہنچا دیا، ہر دل میں اسلام کو اتار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے رسول ان سے فرماؤ، اپنے تمام کلمہ پڑھنے والے غلاموں سے کہہ دو کہ اگر یہ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی پیروی کریں، آپ کا نقش قدم پکڑیں، آپ کی غلامی کریں، آپ کا اتباع کریں، آپ سے محبت کریں، آپ کو چاہیں بلکہ آپ ہی کو چاہیں، آپ کو چاہیں نہیں بلکہ آپ ہی کو چاہیں، اور آپ کے سوا کسی کو بھی ویسے نہ چاہیں جیسے آپ کو چاہتے ہیں، ہے نا؟ دوستان محترم، ہمارے لیے میسج ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، سچ بات تو یہ ہے، آج آپ ایک چیز اور آپ کے سامنے لاؤں، آپ کا جی لگ رہا ہے نہیں ہے؟ جی میں تو جوش میں بیان کر رہا ہوں، کچھ آپ کا بھی خیال کرنا چاہیے نا، پوچھ تو لوں کہ آپ کی طبیعت آمادہ ہے یا یوں ہی آپ مجبوراً بیٹھے ہو؟ ہے جی آمادہ ہے؟ جی آج دنیا میں 2 مذہب تبلیغی ہیں، دنیا میں 2 مذہب ایسے جو تبلیغ سے پھیل رہے ہیں۔ کون؟ یہودیت نہیں، ہندو مت نہیں، بدھزم نہیں، جینزم نہیں، پارسی نہیں، تو کون؟ عیسائیت اور اسلام۔ یہ 2 مذہب تبلیغی، یعنی تبلیغ سے پھیل گئے۔ تبلیغ جو ہمارے وہاں ہو رہی وہ نہیں بھائی، یہ غلط مت سمجھو، وہ تبلیغ جو غریب نواز نے کی، وہ تبلیغ جو نظام الدین محب الہی نے کی، وہ تبلیغ جو صحابہ رسول نے کی۔ کہاں؟ بتقدوں میں اذان دے رہے تھے، کہاں؟ دلوں میں اللہ کا نور اتار رہے تھے، کہاں؟ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت بھی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کوئی جگہ رکھی نہیں ایسی مولا جہاں تیرے نام کے ترانے نہ گائے ہوں، افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی، بدر کی دھرتی سے اذان شروع کی تو چین اقصائے عالم تک پہنچ گئے۔ ہمارا حال تو یہ تھا، ہمارے گھوڑوں کی ٹاپیں اگر ایک طرف جغرافیہ بر صغیر کو طے کر رہی تھی، اگر ہمارے مجاہدین کی تلوار کی نوک سے تاریخ کا نیا باب لکھا جا رہا تھا، ایک طرف ہمارے مجاہدین بگولوں کی طرح مراکش کی دھرتی پر ہسپانیہ کی سرحدوں سے کھیل رہے تھے، اور دوسری جانب ہمارے غازی سندھ کی وادی میں للکار رہے تھے، اسلام کی عظمتوں کے پرچم لہرا رہے تھے، تیسری جانب مسلم ملک طیبہ، سینٹرل ایشیا، تاجکستان، سمرقند، بخارا، آذربائیجان، روس کی برفانی چوٹیوں پر پرچم اسلام لہرا رہا تھا، اور چوتھی طرف اسلام کے غازی چین کے سرحدوں پر دستک دے رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نعرے توحید بلند کر رہے تھے۔ ہاں وہ تبلیغ، ویسے تبلیغ تو اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے، یعنی یہ ابلاغ پروپیگیشن کا مذہب ہے، ٹرمز آف پروپیگیشن اس میں ہے، یہ تبلیغ چاہتا ہے۔ تو تبلیغ کیسے ہوتی؟ زبانی تبلیغ کیسے کی جائے؟ کہہ کر کے اسلام میں یہ برکت ہے، اسلام ایسا، قرآن پڑھو دستور حیات ہے، قرآن از دی کانسٹیٹیوشن آف دی لائف، قرآن از دی یونیک بک آف دی ورلڈ، ایسے کہو زور زور سے، قرآن از دی ورڈز آف اللہ، آف کورس صحیح بات، یہ سب صحیح ہے۔ اسلام دین فطرت، اسلام ہیومن نیچر کا مذہب، یہ ساری باتیں صحیح ہیں، پر دنیا سن کے ہنس کے مسکراتی ہے اور کہتی ہے اگر اسلام ایسا ہی ہے اور قرآن ایسا ہی ہے تو مسلمان عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن پر عمل کر کے دنیا سدھر سکتی ہے اور خدا مل سکتا ہے تو مسلمانوں سے زیادہ پریشان دنیا میں کوئی دوسری قوم نہیں ہے، یہ کیوں نہیں اپنی کتاب پر عمل کرتے؟ ہے کوئی جواب؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے بھائی اس کا؟ بولیں نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم یہ چاہتے ہیں قرآن کی عظمت تو مانی جائے، پر ہمارے دلوں میں قرآن اترے ایسا نہیں چاہتے، ہے نا؟ اگر ہم یاد رکھیں اسلام 2 طرح پھیلے گا، ایک تو تقریروں سے، میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر ہو رہی، اسلام پھیل جائے، ایک صورت تو یہ، اور دوسری صورت یہ کہ زبان چپ اور اسلام پھیل رہا، زبان چپ ہے اسلام پھیل رہا ہے، قلم خشک ہے اسلام پھیل، کیا مطلب؟ اسلام زبان سے نہیں کردار سے پیش ہو رہا تھا۔ جب وہ چلتے تھے غلامان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وادی میں پہنچتے تھے خدا کی قسم لوگ جان جاتے تھے بغیر کہے یہ غلام مصطفی ہے، آقا کی جمال اور آقا کی سیرت کا نور اس کی زندگی میں ظاہر و باہر۔ دوستان محترم، اصحاب رسول، صوفیاء کبار، صوفیاء اعظام نے اپنی سیرت و کردار سے اسلام کی اشاعت کی تھی۔ تو دوستو آج 2 مذہب ہیں جو تبلیغی ہیں، کرسچینٹی اور اسلام۔
عیسائیت اور اسلام. کرسچینٹی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اسلام بھی پھیل رہا، اسلام بھی پھیل رہا. یورپ وغیرہ میں لوگ مسلمان ہو رہے الحمدللہ، لیکن عیسائیت بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. 10 سال کے اندر بنگلہ دیش میں تقریباً 15 لاکھ مسلمانوں کا ارتداد ہوا. 15 لاکھ غریب مسلمان مشنریز کے ذریعے عیسائی ہو گئے. کیوں؟ کپڑا نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، مکان. غریب مسلمان، اور غربت ایمان کی قاتل ہے. کسی کے پاس اتنا ہے کہ اتنا کچرے میں پھینکا جاتا ہے، کسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی ہو تو پیٹ بھر جائے. اسلام تو عدل و انصاف کا مذہب تھا. فرمائے جن کو زیادہ دیا ہے وہ کوئی اللہ کی خاص مخلوق نہیں ہے، جنہیں نہیں دیا ہے انہیں خدا سے کوئی دشمنی نہیں معاذ اللہ ہے، بلکہ دونوں کی آزمائش کی ہے. جسے زیادہ دیا ہے اس کا شکر آزما رہے ہیں کہ دیکھیں شکر گزار ہے کہ نہیں ہے، اور جس کو کم دیا ہے اس کا صبر آزما رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے فیصلے پر راضی ہے کہ نہیں راضی. تو دوستو، آج اسلام کی تبلیغ ہو یا عیسائیت کی، مجھے جو بات کہنی تھی وہ آپ سے بنیادی نقطے پر آ جا رہا ہوں کہ میں نے کتاب پڑھی افریقہ میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا تو کیوں. یہ سوال کیا تھا ویٹیکن پوپ، جو بڑا پوپ ہے ویٹیکن سٹی کا، یعنی کیتھولکس جو ہیں. عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں جو ہمارے وہاں بھی ہیں، کیتھولکس ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، میتھوڈسٹ ہیں، آرتھوڈکس ہیں، وغیرہ وغیرہ. 256 فرقے ہیں. کتنے؟ 256 کلٹ ان کرسچینٹی. 256 فرقے ہیں، مگر ان کے چرچوں میں جھگڑے نہیں ہوتے، آپس میں سرپٹبل نہیں ہوتی. اور ہمارا حال تو دیدنی نہیں ہے. آپ فاتحہ پڑھ لیں وہ تلوار کھینچ کھڑے جاتے معاذ اللہ رب العالمین. آپ کسی بزرگ کے مزار پہ چلے جائیں وہ آپ سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہیں. عیسائیوں میں بھی ہے بھائی فرقے ہیں، مگر لڑتے نہیں. اپنا اپنا کرو، ٹھیک ہے. تو اب وہ پوچھا اس نے کہ کیتھولکس سب سے بڑے فرقے کے لوگ ہیں، جیسے اہل سنت سب سے زیادہ، ایسے کیتھولکس ہیں، سب سے بڑے لوگ کیتھولکس ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے، کرسچینٹی کیوں نہیں پھیل رہی ہے. تو اس کا جواب لکھا تھا جس رائٹر نے اس کتاب کو مراکش کے ایک مترجم محمد العید روس نے ترجمہ کیا عربی میں، اور اس نے یہ بیان کیا، اس پادری نے بیان یہ کیا تھا، اسلام کے مقابلے میں عیسائیت کے نہ پھیلنے کی 6 وجہیں بیان کی تھی. کہا ایک تو جو مسلمان تبلیغ کرنے آئے مبلغین جو ہیں یہ صوفی ہیں. کیا ہیں؟ صوفی صافی ہیں، یعنی ان کے جو زبان پر ہے وہ دل میں. سیرت و کردار میں یکسانیت، جو کہتے ہیں وہ پریکٹیکل ہے. ہماری طرح نہیں، ہم کہیں کچھ کریں کچھ نہیں ہوتا. مولانا صاحب نے تقریر کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو محبوب غذائیں تھیں ان میں جو کی روٹی بھی شامل تھی. سرکار کو پسند تھی جو کی روٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. اب جس کے وہاں دعوت تھی اس نے تو تمام کھانا پکوا رکھا تھا، مرغا ورغا. اس نے بھی سنا، جلسے سے اٹھ کے بھاگا، گھر آیا اور بیوی سے کہا اٹھو، بڑا گڑبڑ ہو گیا. کہا کیا؟ کہا حضرت فرما رہے ہیں کہ سرکار کو جو کی روٹی پسند ہے. تقریر دعا ہوا کہ آئے، بٹھایا گھر میں تو روٹی لا کے رکھ دی جو والی اور سالن. تو کہا یہ کیا؟ حضور کھانا ہے. کہو تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہی پکا ہے. کہ نہیں پکا تو بہت کچھ ہے. کہا سب لے آؤ. تو لایا وہ سب. بولے جب یہ سب پکا تو یہ کیوں پکایا؟ بے وقوف. بولے آپ نے ارشاد فرمایا تقریر میں کہ سرکار تو یہ پسند کرتے تھے تو ہم نے سوچا ہم تو تھوڑی پکائے تھے، آپ کا سن کے پکایا ہم نے. بولے عجیب بے وقوف، بتاؤں بھی میں ہی کھاؤں بھی میں ہی. ہمارا تو یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہے. تو ہماری بات کوئی سنتا؟ کون سنے گا؟ بتائیں بھی ہم ہی کھائیں بھی ہم، مطلب بتائیں ہم کھاؤ تم، یہ نہ ہوا. بولے یہ ہے، اس کو اسلام نہیں کہتے، یہ اسلام نہیں، یہ دین نہیں ہے. کہا جو یہ مسلمان آئے ہیں نا افریقہ میں یہ ایسے ہی ہیں. جتنا رسول نے کہا جو کھاتے وہی کھاتے، اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے دیتے. غریب نواز تیسرے دن
روٹی پانی میں ڈبو کھا چکے اور لنگر میں دنیا کی نعمتیں رکھتی. فرماتے دنیا کا ہر انسان آدم زادہ ہر مذہب کا کسی مذہب کا غریب ہو بلاؤ دسترخوان لگا معین الدین کا. سرکار معین کے دسترخوان پر آ رہے ہیں کھانے والے بلا تفریق مذہب و ملت کھا رہے ہیں اور خود غریب نواز 3 دن کی سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے. کا ایک تو یہ وجہ ہے اسلام کے تیزی کے ساتھ پھیل جانے کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان صوفیہ عالم بھی ہوتے ہیں, فاضل بھی ہوتے ہیں, انہیں علم ہوتا ہے تو یہ آ کر کے صحرا کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں. تیسری بات یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, خود انہیں دواؤں کا علم ہوتا ہے تو یہ مریضوں کو فری دوائیں دیتے ہیں. چوتھی بات یہ تاجر ہوتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, جو پروفٹ ملتا ہے اس سے کپڑے خرید کے لا کے غریب بستیوں میں کپڑے بانٹتے ہیں. پانچویں بات یہ دعا کرتے ہیں اگر کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے اور خدا چاہتا زندہ ہو جائے تو ان کی دعاؤں سے زندہ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ایسی کوالٹی کے لوگ نہیں ہیں. جب تک مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اسلام پھلتا پھولتا رہے گا, عیسائیت سمٹتی رہے گی. دوستو آج پھر ضرورت ہے مسلمانوں کو ایسے ہی سپاہیوں کی, ایسے ہی دل والوں کی, ایسے ہی لوگوں کی کہ جن کی زندگیاں اسلام کے لیے وقف ہو جائیں, جو اللہ کے لیے وقف ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ارشاد کا مفہوم یہی ہے کہ محبوب اپنے ان غلاموں سے کہو آپ کی سچی پیروی کریں, آپ کا سچا نقش قدم پکڑیں, آپ کی سچی غلامی کا دم بھریں, آپ کے نام لیوا ہو جائیں. ایسے نام لیوا میں مثال تو دوں, کیسے کیسے لاؤں, کہاں کہاں سے لاؤں, کیسے بتاؤں آپ کو. حضرت امام بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے تربوزہ رکھا, کہا حضور میں آپ کے لیے لایا ہوں, چپ رہے. پھر کہا پھر چپ رہے, پھر کہا پھر چپ رہے. چوتھی بار کہا حضور میں آپ کے لیے لایا ہوں, تو رو پڑے. تو اس نے کہا حضور کیا میرے تربوزے کے لانے سے آپ کو دکھ پہنچا؟ کہا نہیں, میں رویا اس بات پر ہوں کہ تو مومن ہے, تیرا دل دکھانا ٹھیک نہیں ہے, اور کھا اس لیے نہیں سکتا ہوں کہ مجھے سرکار کی سنت کا پتہ نہیں کہ حضور نے تربوزہ کھایا یا نہیں کھایا. بولے ہاں ایسی سنتوں کا حیا کیا نا. مثالیں موجود ہیں جو سراپا غرق تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. ہمارے اپنے قرب جوار میں آپ دیکھ لیں, اپنے ملک میں دیکھ لیں, بے شمار صالحین کاملین آرام فرما. کل انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی, انہی اہل اللہ پر, عارفین پر, خدا کے دوستوں پر, خدا کے ناز کرنے والوں پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی. کل گفتگو کا سارا رخ انہی اولیاء کبار صالحین کاملین کی طرف ہوگا کہ آج ہماری زندگیوں میں ان کی زندگیوں کی روشنی آنی چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر اسلام آنا چاہیے, اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے اندر ایمان آنا چاہیے. کیا وجہ ہے؟ مجھے یاد آتی بات پھر کہتا ہوں, میری بہو بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. گھروں میں جھگڑے ہیں, فساد ہے, ٹینشن ہے, آپس میں رشتے کڑوے ہیں. کاش انہیں پتا لگتا کہ اسلام نے انہیں کتنا بڑا درجہ دیا. لوگ کہتے ہیں عورتوں کا حق اسلام, میں کہتا ہوں اسلام میں ہی تو حق ہے. اسلام نے عورتوں کو سارے حقوق دیے, ہاں ہم مسلمانوں نے چھینے ضرور ہیں, یہ بات صحیح. اسلام نے دینے میں کمی تو نہیں کی, ہم مسلمانوں نے البتہ اس کو کلیئر نہیں کیا, واضح نہیں کیا. فرمایا اسے تو اتنا حق ہے اگر ماں ہو تو قدموں کے نیچے جنت, اگر ماں ہے تو قدموں کے نیچے. بدر کے شہیدوں تمہیں کیا ملے گا؟ جنت. وہ جنت جو نعمت عظمیٰ ہے کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور اگر بیٹی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, ایک شخص آئے بہت رنجیدہ تھے. حضور نے پوچھا کس بات سے دکھی ہو, تو رو پڑے. آقا نے آنسو پوچھے, فرمایا کیا بات ہے؟ کہا سرکار میرے 4 بیٹیاں, لوگ مجھے تانا دیتے کہ تجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا. سرکار نے سنا, چہرے پر آثار غضب آئے, تشریف لائے, منبر پر جمع کیا. فرمایا لوگوں اگر تانا دینا ہو تو سب سے پہلے محمد کو تانا دو صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے مجھے 4 بیٹیاں دی. پھر اسی عالم کیف میں میرے آقا فرماتے ہیں جس کو ایک بیٹی ملی اس نے بڑا کیا, صالح رکھا, شادی کی, جنت میں مجھ سے ایسے قریب ہوگا جیسے انگلی سے انگلی قریب ہو. بیٹی بن گئی عورت تو جنت میں جانے کا باعث ہے, ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے, اور بیوی بن جائے تو آقا فرماتے ہیں جس کو اچھی بیوی مل جائے جنت میں حور کی تمنا نہ کرے. تو عورت کی تینوں حیثیت, ماں ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, ہر اعتبار سے بلند رکھا گیا نا, عزت دی گئی. اب پوچھو اس بہن بیٹی سے, اے فاطمہ کی شہزادی بتاؤ اپنا حال تو دیکھو, بے پردہ بے نقاب سڑکوں پہ چلتی ہو, کون سا اسلام ہے یہ؟
کون سا مذہب ہے یہ؟ کہتے ہیں امریکہ میں ایک شخص اسلام لے آیا، مومن ہو گیا، ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا یا کیا تھا، اس کو پوچھا گیا آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے کہا مجھے ایک مسلمان لڑکی نے مسلمان کر دیا۔ قرآن پڑھا؟ کہا نہیں۔ پڑھا مسلمان ہونے کے بعد۔ حدیث پڑھی؟ کہا نہیں۔ پڑھی مسلمان ہونے کے بعد۔ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زندگی پڑھا مومن ہونے کے بعد۔ ایمان لانے کی وجہ نہ قرآن بنا نہ حدیث بنی نہ بظاہر کہہ رہا ہوں سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بنی۔ کہا پھر؟ کہا ایک مسلمان لڑکی کا ایمان بنا۔ میں یونیورسٹی میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا لڑکیاں لڑکے کو ایجوکیشن ہوتی نا ساتھ ساتھ پڑھتے، گول کا گول جا رہا ہے، اور اس میں ایک لڑکی سائیڈ میں چل رہی ہے اور شی از کورڈ، پوری طرح ڈھکی ہوئی ہے، چادر لپیٹ رکھی اس نے۔ تو میں نے اپنی گاڑی سلو کی اور اس سے پوچھا ہلو واٹس دس، یہ کیا ہے؟ اس پورے ماحول میں آپ ڈیفرنٹ کیسی ہو؟ تو اس نے کہا اٹس ریدا، حجاب، یہ حجاب ہے، ریدا ہے، چادر ہے، یہ وہ چادر ہے جو جناب فاطمہ کے پاس تھی، یہ وہ چادر ہے جو سیدہ فاطمہ کے پاس تھی، کہ فرمایا اے حشر والو نظریں نیچی کرو، یہ شہزادی رسول 70,000 حوروں کے بیچ اترنے والی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں وقت وصال قریب ہے، حضرت مولا مشکل کشا سے ابو الحسن سرکار مولا علی سے فرماتی علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، اوپر سے ڈھک دینا، قسم ہے پروردگار عالم کی فاطمہ کا سر بغیر چادر کے آسمان نے نہیں دیکھا، خدائے بزرگ کی قسم جبریل میرے گھر تو آئے پر میرے ہاتھ نہیں دیکھے، جہاں جبریل سے پردہ ہوتا ہو۔ تو وہ لڑکی اس نے کہا کہ یہ ردا ہے، چادر ہے، نقاب ہے، حجاب ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں پہن رکھا ہے؟ اس نے کہا بیکاز آئی ایم اے مسلم، میں مسلمان ہوں۔ کہنے کہ بہت سے مسلمان ہیں وہ تو نہیں پہنے ہوئے۔ تو اس نے کہا وہ نہیں پہنے ہیں تو کوئی نئی بات، وہ نہ جانے، ان کا عمل ہے، میں نے پہنا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا تم کسی فنڈامنٹلسٹ کی لڑکی ہو؟ کوئی تمہارا باپ مولوی ہے، مولانا صاحب؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں ملیشین پیٹرولیم منسٹر کی لڑکی ہوں، ملیشیا کا جو منسٹر آف پیٹرولیم ہے اس کی لڑکی ہوں۔ اور لسن می، مجھے سنو، بات میری سن لیجئے، اس ردا سے پہلے I was a forward girl، بہت تیز ترار لڑکی تھی آج کی سوسائٹی کی۔ میں ایک منسٹر کی بیٹی تھی، میں نے ہر جگہ جس طرح چاہا لائف سے انجوائے کیا، کلب جوائن کیے، کاسینوز گئی، بیئر بارز گئی، شراب خانے میں گئی، شراب پی، جینز پہنی، ہر طرح جو فارورڈز کرتی ہیں وہ سارا کچھ کیا، بس مجھے سکون قلب عطا نہیں ہوتا تھا، رات کو گت سے نیند نہیں آتی تھی، سکون کے لیے ہر کام کیا پر سکون کہیں نہیں ملا۔ ایک روز لائبریری میں بیٹھی تھی کہ میرے ہاتھ کتاب آئی، ڈاٹر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بیٹی۔ تو میں نے وہ کتاب پڑھنی شروع کی اور پہلی صفحے سے آخری صفحے تک جب میں نے شروع کیا تو میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے میرے سارے گناہ دھل دیے، اور میں نے جان لیا میری پہچان امریکہ میں نہیں مدینے میں ہے، میری جڑیں یورپ میں نہیں شہر رسول میں ہے، اور میرے لیے مرجع تقلید یورپ کی عورت نہیں رسول کی بیٹی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے فاطمہ الزہرا کی چادر میں چہرہ چھپا لیا، اور جب سے میرا مولا مجھے سکون قلب و دماغ عطا کر چکا ہے، کہنے لگے اس لڑکی کے اس ایمان نے مجھے مومن بنا دیا۔ تو ایک مسلمان بیٹی اسلام پر عمل کر کے دوسروں کے لیے اسلام کے قبول کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دوستو ہمارے گھروں کی بیٹیاں ایسی کیوں نہیں نکلتی؟ بھائیوں ہماری بہنیں ایسی کیوں نہیں ہوتی؟ دوستو ہمارے گھر کی شہزادیاں ویسی کیوں نہیں بنتی؟ تعلیم اسلام میں بری چیز نہیں ہے، علماء تعلیم کے خلاف نہیں ہے، علماء یہ نہیں کہتے کہ کالجوں میں تعلیم نہ پائی جائے، علماء نہیں کہتے، علماء کیسے کہیں گے جب ان کے آقا نے ہے اسلام کی تو آغاز ہی پہلی وحی علم کے بارے میں آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ہے نا، کہ پہلی وحی کی آیت کا پہلا جملہ ہی پڑھائی پر ہے، پڑھو، پڑھ محبوب۔ اسلام کا تو آغاز پڑھنے سے ہے، اور اسلام کے مسلمان علماء پڑھائی سے روکیں گے؟ نہ۔ اب سنو،
جب فرشتوں نے یہ کہا کہ باری تعالیٰ تو نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، ہمیں نہیں بنایا، ہم بھی تو تھے تیری عبادت کرنے والے. اللہ پاک نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ہم نے آدم کو علوم عطا فرما دیے، اشیاء کے خواص کے بارے میں سارا علم دے دیا، اور اب فرشتوں سے کہا اگر تم بھی اس طرح سے ہو تو آؤ، اگر سچے ہو تو آدم کی فضیلت علم سے ثابت فرمائی. تو اسلام بھلا علم کے خلاف ہوگا؟ نہیں، کبھی نہیں. علماء اس کے خلاف ہیں کہ علم کے نام پر بے حیائی نہ آئے، فحاشی نہ آئے، بے راہ روی نہ آئے. علم کے نام پر ہمارے گھروں میں مغربی تہذیب نہ آئے. تعلیم بری نہیں ہے، تہذیب بری. مغرب کی غلامی بری چیز ہے. تعجب ہے تو مغربی تقلید کی نقل میں جینز پہنتے ہو، بال ویسی کٹواتے جیسے یورپ کے لڑکے رکھتے ہو. اب تو لڑکے کانوں میں رنگ بھی پہننے لگے. پیچھے سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون ہے، یہ کوئی شہزادے. بس اوقات تو ہمارے وہاں تو کانسیپٹ ہے کانوں میں رنگ ونگ بھائی لیڈیز ہی پہنتی ہیں. اب یہ فیشن الٹا ہی چلا ہے، لڑکیوں نے اتارے، مردوں نے قبول کیے. تو بڑی مشکل ہوتی ہے نا. کبھی کبھی آپ جا رہے ہوں، آپ کے آگے کوئی لڑکی جا رہی ہے، آپ بالکل کنفیوژن میں ہیں کہ آپ کوئی ڈیسیجن نہیں لے پا رہے کہ لڑکی کی لڑکا ہے. بوتھ آر سیم، دونوں جینز پہنے ہوئے، دونوں نے اننگ کی ہوئی ہے، بال دونوں کے چھوٹے چھوٹے بلکہ لڑکے کے بڑے بڑے ہیں. تو غلطی سے اسے کہتے بہن معاف کریے گا، بدتمیز بہن ہے نا. کیسا ڈرا بیک ہے نا، کتنی ٹریجڈی کی بات ہے. تو جی ایسا نقل ہی کرنی ہے. نقل اس میں کرتے ہو، اس میں نہیں کرتے کہ تمہارے وہاں لوگ سائنٹسٹ پیدا ہو جائیں، تمہارے وہاں لوگ کمپیوٹر مائنڈڈ ہو جائیں، زیادہ شارپ و تیز ہو جائیں، خدمت کریں، تمہارے گلی گلی میں سے کالجز ہو جائیں جہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو، ہائی فائی ایجوکیشن ہو جائے، اعلیٰ تعلیم ہو جائے. تعلیم بری نہیں. تہذیب میں مغربی تہذیب اچھی چیز نہیں ہے. خود مغربی پریشان ہے اپنی تہذیب سے. ہمیں کیا دے گی یہ تہذیب؟ فحاشی اور ننگے پن کے سوا. تو علماء اس کے خلاف ہے. تو دوستو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہی بہو بیٹیاں اسلام کی تبلیغ کا باعث بن گئیں جنہوں نے اسلام کو اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی اور اپنی پہچان بتائی ہے. ہمارے گھروں سے لڑکیوں کا تعلیم لینا مبارک ہو. میں علی وجہ البصیرت اس اسٹیج سے جو ذمہ دار اسٹیج ہے کہتا ہوں کہ اسلام کسی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. اباحت، بے حیائی، فحاشی، بے راہ روی، بد اعتقادی اور ایمان کے خلاف کوئی اس کی تحریک ہے، اس کے خلاف ہے اسلام. تعلیم اگر اس اللہ تک لے جانے کا ذریعہ ہے تو اسلام اس کے موافقت ہے، اسلام اس کی تائید کرتا ہے. اور پھر وہ تعلیم جو سرکار کی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی ہو، حضور کی صورت کی ہو، وہ تو سب سے اعلیٰ تعلیم ہے. تو دوستان مکرم، یہ خلاصہ گفتگو کا یہ نکلا کہ ہم اور آپ مسلمان خود کو کہتے ہیں، لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیں خود کانفیڈنس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مسلمان ہونا قبول کرے گا یا نہیں. ہمیں کانفیڈنس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم خود جانتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم نے اسلام کو کامل طریقے سے نہ تو سمجھا ہے نہ برتا ہے. اگر سمجھ گئے ہیں تو عمل نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے چہروں پر سرکار کا نور نہیں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے بدن کا جو لباس سرکار کا لباس نہیں ہے. یاد رکھیں، کوئی آدمی لباس سے نہیں برا بھلا ہوتا معاذ اللہ، کوئی آدمی داڑھی رکھنے سے معاذ اللہ برا بھلا نہیں ہوتا، کیریکٹر برا بھلا ہوتا ہے. آدمی کردار سے برا بھلا ہوتا ہے. اگر کردار رکھ کر کے آقا کا چہرہ بھی پکڑ لے، آقا کا جمال پکڑ لے، آقا کے جلوے تھام لے، آقا کی صورت و سیرت اپنا لے، تو ایسا شخص تو ایسا ہوتا ہے معاشرہ اس کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اکرام کرتا ہے. چونکہ دوستو میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اپنی تقریروں میں اسلام کی بنیادی باتوں کی طرف آپ کا دھیان دلایا جائے اور بتایا جائے. فساد میں نہ پڑیے. میں تو کہتا ہوں دیوانو کسی کی بات ہی نہ مانو. ارے تم تو دیوانے والا کسی کی بات مانے؟ جب بات مانے تو دیوانے کہاں ٹھہرے؟ سرکار کے دیوانے ہو تو سرکار کے ترانے گاؤ، آقا کے محبت کے ایسے نغمے گاؤ کہ فرشتے اتر آئیں تمہارے گھروں میں اور تمہارے ساتھ ہم نوا ہو جائیں. آقا کی غلامی کے ایسے گیت گاؤ کہ رب جلیل کی رحمتیں لپٹ کے تمہیں اپنی گود میں لے لیں. کوئی فتوا دے دیا کرے، فتووں کی پرواہ کیا ہی نہ کرو. ہر گھر میں سرکار کا میلاد کرو، آقا پر درود السلام کے نذرانے پیش کرو. ایک بات کہہ
آپ دیکھ لیں، ایک مثال دے دوں آپ کو، شاید بات سمجھ آ جائے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بن وسلم ما عدد الجود والکرم. اب آپ دیکھیں ایک شخص سے بڑا پیسے والا ہے، ملینر ہے، بلینر ہے، بہت پیسے ہیں، اس کے پاس امپورٹڈ گاڑیاں ہیں. تو جب بہت پیسے آتے ہیں تو آدمی کا ذہن تھوڑا سا خراب نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. پھر آدمی وائٹ کالر کہلاتا ہے، وی 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 آئی پی. ایک ہوتا وی آئی پی، پھر وی وی آئی پی، پھر وی وی وی. ایسا وی آئی پیز ہیں، ویری 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 امپورٹنٹ پرسن. یہ غوریے وائٹ کالرز ہوتے ہیں، گاڑی میں ایسے بیٹھتے ہیں بالکل یوں، اٹینشن. ڈرائیور ہوتا ہے شوفر، ایک سیکٹری ہوتا ہے، 2 شیڈوز ہوتے ہیں جو پیچھے چلتے ہیں. کون آ رہا؟ ہی از اے بلینر. تو بلینر جب آتا تو کسی کے سلام کو جواب منہ سے تھوڑی دیتا. آپ نے کہا السلام علیکم، دیٹ از کافی. اتنا نہیں ہوتا ایسا. اشارے، پہلے تو اشارے ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے کرو سلام. لیکن بہت خوش ہوا تو یوں کر دیا. اب وہ کوئی بلینر جاتا ہو، راستے میں سے ایک پان والے کی دکان ہے، وہ داڑھی والا بڑے میاں پان لگا کے بیچتا ہے. اور جب وہ گاڑی گزرتی، صاحب السلام علیکم سرکار، تو یہ جو بڑا آدمی ہے وہ حقارت سے دیکھ کے گزر جاتا. What a man, what a poor person. غریب آدمی ہے نا. پھر کئی بار جب آیا گیا، سلام دیکھتا رہا تو اب ایسے اشارے سے جواب دے. ٹھیک ہے. جب یہ عادت زیادہ ہو گئی تو اس کار میں بیٹھے ہوئے بڑے آدمی کی بھی عادت پڑ گئی سلام لینے کی. سلام لینے کی عادت پڑ گئی. اور جیسے ہی اس پوائنٹ پہ پہنچتا، اس نکڑ پہ جہاں وہ بڑے میاں کی دکان ہے، اس کی نظر خود بخود اٹھ جاتی کہ دیکھیں بڈھا ہے یا نہیں سلام کرنے والا. اور بڑا میاں بھی تکتا تھا راستہ، دیکھے صاحب آ رہا کہ نہیں. دونوں تکتے تھے، یہ سلام کرتا وہ جواب دیتا، یہ سلام کرتا وہ جواب دیتا. اب ذرا مسکرا کے جواب دیا. اب منہ سے پہلی بار وعلیکم السلام کا، وعلیکم السلام کا. اب ایک بار گزر رہا تھا تو دکان پر نظر پڑی، دکان بند تھی. ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، معلوم کرو یہ بڈھا کہاں گیا. اترا. کیا یہ بڑے میاں؟ بولے تو بیمار ہے. وہ تو بیمار ہے بھائی. کدھر ہے؟ ہاسپٹل میں. اچھا ہاسپٹل میں کدھر ہے؟ جنرل وارڈ. جنرل وارڈ سمجھتا ہے؟ غریب آدمی کہاں رہتا ہے؟ جنرل وارڈ میں. وہاں آیا واپس. واٹ ہیپن؟ کیا ہوا؟ بولے صاحب بیمار ہے وہ بڑے میاں. اچھا کہاں ہے؟ گورنمنٹ ہاسپٹل میں. کس وارڈ میں؟ جنرل وارڈ میں. چلو دیکھ لیں گے. اب گاڑی سیدھے گیٹ میں گھسی. وہ بلینر کی گاڑی جو گھسی تو پورا اسٹاف اٹینشن. سی ایم او سر آپ سر آپ سر یہاں کیسے؟ اب وہ اکڑا ہوا آدمی باہر نکلا. انہوں نے کہا ایسا ہے جنرل وارڈ میں ایک پیشنٹ. جنرل وارڈ میں آپ کا پیشنٹ؟ آپ کا پیشنٹ جنرل وارڈ میں؟ نوکری کرنی کہ نہیں کرنی؟ صاحب کا پیشنٹ جنرل وارڈ میں؟ ارے کدھر ہے؟ اب سارا اسٹاف ڈھونڈ رہا کدھر ہے وہ. بڑے میاں پڑا ہوا آنکھیں بند لے رہا. بولے اس کو اسپیشل وارڈ میں لے جاؤ، اس کا ٹریٹمنٹ کرو. یہ میرا آدمی ہے جو بل آئے آپ. ارے سر اس کی بل کی بات ہی نہیں، آپ کا تو آ جانا، اس کا نصیبہ چمک گیا. تو کسی بڑے آدمی سے راہ و رسم رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا. تو یہی سے عادت ڈال لو مدینے سلام کرنے کی. عادت ڈال لو اپنی مسجدوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے بیڈ روم میں کھڑے ہو جاؤ وضو کر کے. دروازہ بند کرو تو آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کر دو. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک. کہتے رہو. کبھی تو اس بڑے کی نظر پڑے. ارے کبھی تو سلام کا جواب دیں گے. اور جب آقا پہچان لیں گے اور تمہارا سلام نہ پہنچے گا تو اب فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں گیا یہ میرا سلام کرنے والا، کہاں گیا؟ جواب ملے گا آقا مر کے قبر میں پہنچا ہے اور سوال کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب ہے. آقا فرشتے سوال کر رہے ہیں. آقا فرماتے سیدھے مجھے وہیں لے چلو. اور جیسے ہی آقا آئے فرشتے تعظیماً کھڑے، یہ آقا کا غلام ہے، اس سے کیسا سوال و جواب.
جو آقا کا غلام ہو وہ جنرل وارڈ کے لائق نہیں رہتا. اس لیے سلام کی عادت ڈالے رکھو. آقا پہ سلام کی عادت ڈالے رکھو اور سلام پڑھ پڑھ کے آقا سے بھیک مانگو. کالی کملی والے اور مقدس جوتیوں والے اور نالین پاک والے اپنے نالین کے اتارے میں ہمیں اپنی غلامی کی توفیق دے. مولا کرے ہمارے دل کشادہ ہو جائیں. خدا کرے اسلام ہمارے اندر اتر جائے. ان لفظوں کے ساتھ آپ سے اجازت. انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل کے مجلس میں. اللہ باقی صفانی وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیں ہدیے صلاۃ و سلام.